بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو جو نہایت خوبصورت ہو، عالیشان ہو اور اس میں انسان کی راحت کا تمام سامان بھی موجود ہو۔ اگر کہیں آسان اقساط میں یا آسان طریقوں سے گھر مل رہا ہو تو ہم سب اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح کی اسکیموں میں دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کی عمر بھر کی کمائی لٹ جاتی ہے اور انسان کنگال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے گھروں کا کچھ مختصر سا حال ہے۔ ہم آج بات کریں گے کہ 3 آسان شرائط پر جنت کے اعلیٰ ترین درجوں کے گھر ہیں جو مسلمانوں کو، مومنین کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا ضامن کوئی ہم جیسا آپ جیسا شخص نہیں ہے بلکہ سردار انبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے گا اگرچہ وہ حق پر ہو۔ رسول خدا ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگ حق پر ہونے کے باوجود آپس کے لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو گے تو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں مکان کے مالک بن سکتے ہو۔ کیا ہمیں جنت کے محلات کی طلب نہیں ہے؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ کیوں دوسروں کی چھوٹی بڑی باتیں درگزر نہیں کرتے؟ کیوں لڑائی جھگڑے کو کروانے کے لیے غیبتیں کرتے ہیں؟ فساد کو برپا کرنے کے لیے ادھر کی ادھر لگا کر مزے لوٹتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر مزے سے تماشا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، دنیا کے محل اور مال و اسباب سب یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر تمنا ہو تو یہ ہو کہ اے کاش ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے میں اعلیٰ مکان نصیب ہو، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی درگزر سے کام لو، خاموشی اختیار کرو تاکہ لڑائی جھگڑے کی بات آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقین رکھو صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے کا گھر ان کے حکم سے آپ کو آپ کے نام پر الاٹ کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا اگرچہ وہ مذاق میں ہو۔ جی ہاں، بدقسمتی سے آج کل جھوٹ بھی فضول فیشن کی طرح سے لوگوں میں عام ہو گیا ہے، جبکہ دین اسلام جھوٹ بولنے کی شدید مذمت کرتا ہے کیونکہ جھوٹ انسان کی عزت خراب کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک والکذب فإنہ یسود اوجاہا، یعنی جھوٹ سے بچتے رہو اس لیے کہ جھوٹ منہ کالا کر دیتا ہے، یعنی جھوٹے کو اللہ ضرور رسوا کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں پوش ایریاز میں گھر دینے کے لیے کوئی شرائط پیش کرے تو ہم فوراً اسے قبول کر لیں گے، اور یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ جنت کے درمیانی درجے میں گھر رسول خدا دلوائیں گے، وہ بھی اس شخص کو جو کہ جھوٹ سے پرہیز کرے گا۔ مگر افسوس، ہماری صبح و شام جھوٹ پر گزر رہی ہے کہ ہم مذاق میں بھی فقط جھوٹ ہی سے کام لیتے ہیں، جس کی شدید مذمت ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، علم ہے، پھر بھی شاید احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر خود پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب اللہ کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ سوچے کتنی گندی چیز ہے یہ جھوٹ کہ اس کی بدبو سے فرشتے تک انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج سے خود سے وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تاکہ کم سے کم جنت کے درمیانی درجے کے گھر کے مالک بن سکیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا،
میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے باغ میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا کہ جو اچھے اخلاق والا ہو۔ جی ہاں، ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم دن بدن بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں رہا ہے۔ زبان ہے تو وہ بے لگام جانور کی مانند چلتی ہے تو چلتی ہی جاتی ہے۔ بیہودہ گفتگو سے لے کر بیہودہ گالیوں تک میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ بد اخلاقی کے اور بھی بہت سے دنیاوی نقصانات ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے اس کی روزی تنگ ہے، ہر وہ شخص جو خوش اخلاق ہے اس کی روزی کشادہ ہے۔ بس اگر انسان روزی رزق میں کثرت چاہتا ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر کرے، کیونکہ اخلاق بہتر ہوتا جائے گا تو روزی رزق کشادہ ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم سب روزی رزق کی کمی کی شکایت تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اس کے حل کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بلند کر لے تو دنیاوی فوائد بھی کثرت سے حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت میں جنت کے باغ میں ایک گھر کی ضمانت تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے ہی دی ہے۔ بس ان 3 آسان شرائط پر عمل کریں اور جنت کے گھر کو حاصل کریں۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، بد اخلاقی سے پرہیز کریں۔ آخر میں عالم اسلام کے لیے، پوری امت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں احادیث پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں ہمیں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔